نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سبق نمبر 16 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ طلب کے حوارات ہمارے چل رہے ہیں۔ الامر والطلب اس کا دوسرا سبق ہے آج کا جو حوار ہے وہ جمل متداولۃ حول الطلب، ایسے جملے جو طلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ کوئی بھی چیز جب آپ کسی سے طلب کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی درخواست کرتے ہیں، تو کس طرح کے جملے استعمال ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ عفواً اعطنی قلمی، معاف کیجیے گا مجھے میرا قلم دے دیں۔ کوئی بھی چیز جب آپ مانگیں کہ اعطنی کتابک، اپنی کتاب مجھے دیں، اعطنی قلنسوتک، اپنی ٹوپی مجھے دیں، اعطنی محفظتک، اپنا بیگ مجھے دے دیں، اعطنی ساعتک، اپنا گھڑی مجھے دے دیں، یا آپ کہیں اعطنی کتابی، میری کتاب مجھے دے دیں۔ تفضل، تشریف رکھیں، خذ، لیجئے۔ تفضل اس کا معنی بھی یعنی لیجئے، چلیں، لیجئے، چلیں، خذ ہو، لیجئے اسے۔ وہ چیز اگر مذکر ہو جیسے قلم تو آپ کہیں گے خذ ہو، اسے لیجئے۔ وہ چیز اگر مؤنث ہو تو آپ کہیں گے خذ ہا، لے لیں۔ مثلاً آپ نے کہا اعطنی ساعتی، میری گھڑی دے دیں، تو جواب میں کہا تفضل خذ ہا، لیجئے۔ رجاءً خذ منی المسطرۃ، برائے مہربانی مجھ سے اسکیل لے لیں۔ مسطرہ پیمانہ، پیمائش، اسکیل ان کو کہا جاتا ہے۔ رجاءً، رجا یرجو ہے امید۔ ہا قد اخذتها، لو میں نے لے لیا، چونکہ مسطرہ مؤنث تھا اس لیے اخذتها لائیں۔ تیسرا جملہ ہے ضع الکراسۃ علی المکتب، کاپی کو میز پر رکھ دیں۔ جب آپ کہیں نا کہ جیسے آپ نے کہا ضع الکأس علی المکتب، گلاس میز پر رکھ دیں۔ ضع القدح علی المکتب، ضع الکتاب علی المکتب، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضع الثوب فی الصندوق، صندوق میں، حسناً، ٹھیک ہے، وضعتها، میں نے اسے رکھ دیا۔ چوتھا جملہ لطفاً اعط کاشفاً الکتاب، برائے مہربانی کاشف کو کتاب دے دیں۔ اعط کاشفاً الکتاب، کاشف کو کتاب دے دیں۔ حاضر سأعطیہ، ٹھیک ہے میں اسے دے دوں گا، عن قریب دے دوں گا۔ سین جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو استقبال قریب کے لیے کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں اسے دے دوں گا۔ شغل المروحۃ لو سمحت، برائے مہربانی پنکھا چلائیں۔ شغل یشغل التشغیل، الامر، اس سے یہاں امر ہے کہ پنکھا چلائیں۔ الجو بارد فلم نشغلها یا اخی، موسم ٹھنڈا ہے ہم اسے کیوں چلائیں اے بھائی۔ اوقف المروحۃ من فضلک، اوقف یوقف، ایقاف کا معنی ہے روکنا، بند کرنا۔ اوقف المروحۃ، پنکھے کو بند کریں برائے مہربانی۔ من فضلک، یہ ادب کا جملہ ہے، برائے مہربانی۔ لماذا یا اخی الجو حار جدا، کیوں میرے بھائی موسم تو بہت گرم ہے۔ تنح عنی قلیلا لو سمحت، مجھ سے کھسک جائیں تھوڑا سا۔ جب آپ کہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور جگہ کم ہو، آپ اس سے کہیں تھوڑا سا ہٹ جائیں، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تنح عنی قلیلا لو سمحت، برائے مہربانی۔ لو سمحت، لطفاً، رجاءً، یہ جو ہے نا ادب کے جملے ہیں، ادب کے الفاظ ہیں جو عام طور پر جملوں کے ابتدا میں یا شروع میں آخر میں استعمال ہوتے ہیں۔ این اتنحی اما تری المکان ضیقا، کہاں کھسک جاؤں، کہاں ہٹ جاؤں، آپ جگہ نہیں دیکھ رہے کہ تنگ ہے۔ رأى یرا،
ترى المکان تم دیکھ رہے ہو جگہ کو، ضیقا تنگ، ضیق واسع وسیع، ارفع حقیبتک من امامی اپنا بیگ میرے سامنے سے اٹھا لیں، حقیبت ثوب، حقیبت ید ہاتھ ہینڈ بیگ، حقیبت ثوب یعنی کپڑے کا بیگ، یا حقیبت کتب کتاب کا بیگ، صبراً یا اخی سأرفعها بعد دقیقۃ صبر کریں بھائی میں اٹھا لوں گا 1 منٹ بعد، اسمع منی الدرس 9واں جملہ ہے کہ مجھ سے سبق سنیں، انتظرنی لحظۃ لو سمحت تھوڑی دیر صبر کریں، تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لحظہ 1 سیکنڈ تھوڑی دیر، اسمعنی الحوار بسرعہ مجھے سبق سنائے، حوار سنائے جلدی سے، عفوا لم اتقن حفظہ ابھی تک میں نے پکا یاد نہیں کیا، یا طیب وصحح لی اخطائی ان وجدت اگر آپ نے غلطی پائی تو اس کو ٹھیک کر لیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحح لی اخطائی ان وجدت، هل اسمعتنی الدرس کیا آپ نے مجھے سبق سنایا، لا یا اس کا معنی یہ ہے کہ لا سأسمعک بعد دقائق نہیں بلکہ میں چند منٹ بعد سناؤں گا، نعم یا اخی اسمعتک قبل قلیل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنایا آپ کو، اوقد المصباح لو سمحت مصباح کہتے ہیں بلب کو، بجلی یعنی لائٹ کو، اوقد المصباح لو سمحت برائے مہربانی لائٹ جلائیں، ضوء النہار یکفینا فلم اوقد المصباح یا عزیزی اے میرے عزیز دن کی روشنی کافی ہے میں کیوں لائٹ جلاؤں، افتح النافذة من فضلک لیتجدد الہوا کھڑکی کھولیں برائے مہربانی تاکہ نئی تازہ ہوا آ جائے، تجدد یتجدد تجدد جدت کو کہتے ہیں جدت پسند، متجدد لیتجدد الہوا لام تعلیلیہ تاکہ نئی ہوا آئے، ان فتحتها سيدخل الغبار فدعها مغلقة اگر میں اس کو کھولوں گا گرد غبار داخل ہوگا اس کو بند رہنا ہی چھوڑ دیں، حسنا سأفتحها الآن ٹھیک ہے ابھی میں کھولتا ہوں، اغلق الباب لو سمحت دروازہ بند کریں برائے مہربانی، ہا قد اغلقته لو میں نے اس کو بند کر دیا، لما دعنا نتمتع بالهواء الطلق چھوڑ دیں ہم فائدے اٹھائیں تازہ ہوا سے خوشگوار ہوا سے، طلق، قم من مقانی یا عزیزی میرے بھائی پیارے اب میری جگہ سے اٹھ جائیں، من قال لك هذا مكانك اس کا جواب دیا کہ کس نے کہا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، سأقوم بعد دقیقہ یا اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر 1 منٹ بعد میں اٹھ جاتا ہوں، احجز لی مکانا قرب السبورۃ حجز یحجز اس کا معنی ہے بک کرنا، میرے لیے کوئی جگہ بک کر لیں بورڈ کے قریب، جیسے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہ بورڈ کے قریب کوئی اپنے دوستوں کے لیے جگہ بک کر کے رکھ دیتے ہیں کوئی نشانی رکھ کے، وکلت احمد لیحجز لی ولک میں نے احمد کو بتا دیا ہے کہ وہ بک کر لے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، حجزت لک قبل ان تقول لی آپ کے مجھ سے کہنے سے پہلے ہی میں نے بک کرا لی تھی جگہ، اسحب مکتبک قلیلا لو سمحت اپنا ڈیسک ہٹائیں تھوڑا سا برائے مہربانی، ہا قد سحبتہ لو میں نے اس تھوڑا سا ہٹا دیا، سحب یسحب فتح سے یہ، عفوا لا استطیع برائے معاف کیجیے گا میں طاقت نہیں رکھ سکتا، لأن المکان ضیق اس لیے کہ جگہ تنگ ہے، حسن خطک لتتمکن من قراءته اپنا خط خوبصورت بنائیں تاکہ آپ پڑھنے پر طاقت رکھیں تاکہ آپ پڑھ سکیں، لتتمکن من قراءته خطی هكذا ولا ادری ماذا افعل میرا خط اسی طرح ہے میں نہیں جانتا میں کیا کروں، یا اخی خطی حسن والحمدللہ بھائی میرا خط بہت اچھا ہے الحمدللہ، من فضلک نادی ذالک الطالب برائے مہربانی اس طالب علم کو بلائیں، نادی بلائیں، استدعی بلائیں دونوں جملے استعمال ہوتے ہیں، حسنا ذاہب لمناداتہ ٹھیک ہے میں اس کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں،
نادیتہ فلم یجبنی، میں نے اس کو بلایا اس نے جواب نہیں دیا۔ اسمع کلام المعلم واطعہ، معلم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اطاع یطیع اطاعہ۔ اعاہدک اننی لن اخالف کلام المعلم ابدا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں معلم کے کلام کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ہات ذاک الکتاب لو سمحت، وہ کتاب لاؤ برائے مہربانی۔ حسنا تفضل خذہ، ٹھیک ہے لیجئے۔ ائتی بباقۃ ورد من بیتک لنضعها فی المزہریہ، اور باقہ کہتے ہیں چند پھولوں کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے، گلاب کے پھول کے چند مجموعہ لے کر آئیں گھر سے، لنضعها فی المزہریہ، تاکہ ہم گلدان میں اس کو رکھیں۔ حسنا سآتی بہا غدا، ٹھیک ہے میں اس کو کل لے کر آؤں گا۔ جئ بالکراسۃ معک اذا رجعت، جب تم لوٹو تو اپنے ساتھ کاپی لاؤ۔ عذرا لا استطیع ان آتی بہا، معذرت کے ساتھ میں اپنے ساتھ نہیں لا سکتا۔ تمرین ہے، نظم الکلمات الآتیہ لتکون منها جملا مفیدۃ وصحیحۃ، کلام کو ذرا الٹ پلٹ کر کے بیان کیا ہے تو فرما رہے ہیں کہ ان جملوں کو آپ ترتیب سے لکھیں، جیسے لا، المکان، لأن، عفوا، ضیق، استطیع، اس کا معنی ہے کہ آپ اس کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں، لا استطیع لأن المکان ضیق، عفوا لا استطیع لأن المکان ضیق، بعدها سأرفعها یا اخی صبرا دقیقہ۔ دوسرے جملے کو آپ اس طرح بنائیں گے، صبرا یا اخی سأرفعها بعد دقیقہ۔ اس طرح کر کے آپ ان تمام جملوں کو درست کیجئے اور بتا دیجئے، ٹھیک کر کے خود اپنی اصلاح کیجئے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ماذا تقول لصدیقک فی الاحوال الآتیہ، آنے والے حالات میں آپ اپنے دوست کو کیا کہیں گے؟ اذا کان الصف مظلما، جب کلاس میں اندھیرا ہو تو کیا کہیں گے؟ اذا قال لك احد الطلاب قم من مکانی، جب آپ سے کوئی کہے میری جگہ سے اٹھ جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح یہ سارے سوالات ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے اور لازمی اس تمرین کو حل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔